السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے روحانی اسکالر شیخ عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ ہم نے شیخ صاحب سے جادو کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے، جادو کے علاج کے بارے میں بھی ان سے بہت کچھ جانتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی جنات کی ہسٹری کے بارے میں نہیں جانا۔ تو آج ہم ان سے جنات کی ہسٹری کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کب سے وجود میں ہے اور یہ کب سے انسانوں کو پریشان کر رہے ہیں اور ان میں کتنے قبیلے ہوتے ہیں۔ جی شیخ صاحب ذرا ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی ہسٹری کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ یہ کب سے سرکش ہوئے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو جنات سے زیادہ طاقت دی۔ جب انسان کو طاقت دے کر دنیا میں بھیجا تو کچھ انسانوں نے جنات سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، پہلے جنات جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، انسانوں نے جب سفر کرنا تو وہاں پر رات ہو جائے، جب سفر میں رات کہیں رکنا، سٹے کرنا، تو وہاں پر انہوں نے جنات سے مدد مانگنی اور باقاعدہ آوازیں لگانی، اے جنوں کے بادشاہ، آج کی رات جو ہے وہ ہم تیری حفاظت میں گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم ہماری مدد کرو۔ مدد حفاظت کے لیے ہوتی ہے یا کسی پر جادو وغیرہ بھی کرنے کے لیے؟ اس وقت حفاظت کے لیے، مطلب اس وقت وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، جانور وغیرہ، تو وہ ان کو پکارتے تھے۔ بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے انہوں نے جنات سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اب یہ بات جب جنات نے دیکھی کہ انسانوں سے ہم ڈرتے ہیں لیکن یہاں پر تو انسان ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اس بات نے جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا، دل بڑا کر دیا۔ ان کو انہوں نے، وہ بڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ جب انسانوں نے ان سے مدد مانگی، انہوں نے انسانوں پر وہ ہیوی ہو گئے اور اس وقت سے انسانوں کو انہوں نے گمراہ کرنا شروع کر دیا، انسانوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، انسانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ان میں یہ بہت کمزور ہیں اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو جنات سے نہیں ڈرتا، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، جو اللہ پر یقین کرتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی، بھاگے آئے۔ آپ نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، پریشان لگ رہے ہو، بھاگ کر آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزر رہا تھا ایک راستے میں تو میرے پیچھے کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا پھر؟ کہنے لگا پھر میں ڈر کے بھاگ گیا، میں نے دوڑ لگا دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ تو اللہ اکبر کہتا، وہ جو بھی چیز تھی اس نے بھاگ جانا تھا۔ یہ یقین، یہ توکل پیدا کرے انسان، اللہ کو پکارے۔ جب جنات شیاطین کے مقابلے میں انسان اللہ کو پکارے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، تو یہ جنات کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پر یقین ہی انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ جی جنات اس وقت نقصان دیتے ہیں جب انسان جنوں سے ڈرتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، میں نے آیت الکرسی بھی پڑھی ہے، مجھے پھر بھی نقصان نہ پہنچا دیں، میں نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھی ہیں، کہیں مجھ پر پھر حملہ نہ ہو جائے۔ یہ جو بد یقینی ہے یہ انسان کو مروا دیتی ہے۔ اور ان میں مختلف طرح کے جنات ہیں۔ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، کچھ مسلمان ہیں، کچھ قاسطون ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّمُوا الرَّشَدَ، سلامتی ہے ان کے لیے جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو تابع کر دیا، جنہوں نے حضور پر ایمان لے آئے، وہ کامیاب ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو قاسطون سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت سے انسانوں کو پریشان کرنے لگے ہیں جب سے انسانوں نے ان سے مدد مانگنا شروع کی۔ بالکل، آپ سے اکثر سنا ہے کہ جو جادوگر جو ہوتے ہیں یہ جنات کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیا یہ شرک میں نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنا؟ جی بالکل عدنان بھائی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اس چیز سے نہیں روکا تھا کہ جنات کی عبادت نہیں کرنی؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔
یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ چیز اللہ نے قیامت کے دن پوچھنی ہے. صحابہ نے جب یہ چیز سنی تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں ہم جنات کی بات تو نہیں کرتے تھے, ہم تو دور جاہلیت میں مندروں کی یا جو بھی اس وقت کا مذہب تھا اس کے مطابق ہم مانتے تھے, عبادت کرتے تھے, لیکن جنات کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. بتوں وغیرہ کی کی جاتی تھی, لیکن در حقیقت وہ شیطان اور جنات کی عبادت ہوتی تھی. وہ کیسے؟ جب ایک بت کے پاس جاتے, اس سے مدد مانگتے کہ ہمارا فلاں کام کر دو. ایک درخت کے پاس جاتے, اس سے مدد مانگتے ہمارا فلاں کام کر دو. ایک قبر کے پاس جاتے, اس سے مدد مانگتے, اس سے کام کی امید لگاتے. تو اصل میں یہ شیطان کی ہی عبادت کرتے. پھر کہتے جی ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے. وہ کام کیسے ہوتا ہے؟ وہ شیطان کرواتا ہے, وہ شیطان ان کی ہیلپ کرتا ہے پھر اس کام میں. کیوں؟ اس کا یقین قبر پر ہو جائے, اللہ سے ہٹ جائے, اس کا یقین دربار پر ہو جائے, اس کا یقین مندر پر ہو جائے, اور یہ اللہ سے اس کا عقیدہ اور یقین جو ہے وہ ہٹ جائے اور اس چیز پر ہو جائے. اب شیطان جنات جو ہیں وہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں اور وقتی طور پر اس کی بیماری کو تھوڑا ریلیکس کر دیتے ہیں, وقتی طور کے بندے کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں مجھے جو ہے وہ یہ قبر نے ٹھیک کیا ہے, مجھے اس درخت نے ٹھیک کیا ہے, مجھے اس دربار نے ٹھیک کیا ہے, مجھے اس مندر نے ٹھیک کیا ہے. مندر سے بات یاد آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا مندر تھا جس کے بارے میں بڑی باتیں مشہور تھیں. جو بھی اس کی پوجا کرتا ہے وہ اس کا کام ہو جاتا ہے, جو بھی ادھر جا کے کچھ مانگتا ہے اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے, اس کو شفا مل جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو اس مندر کی طرف بھیجا. وادی نخلا میں وہ موجود تھا. آپ نے فرمایا اس مندر کو جا کر گرا کراؤ. حضرت خالد بن ولید گئے, جا کر اس مندر کو گرا دیا. واپس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے فرمایا نہیں, دوبارہ جاؤ, ابھی کام مکمل نہیں ہوا. ابھی یہ دوبارہ گئے ہیں, جا کر کیا دیکھتے ہیں, اس مندر کے جو پجاری ہیں وہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہے ہیں ادھر کھڑے, یا عزا یا عزا, اس جن شیطان کو پکار رہے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس سے مدد مانگ رہے ہیں, اس کو پکار رہے ہیں. اصل میں ویسے تو وہ مندر کو پکار رہے تھے, بت کو پکار رہے تھے, لیکن در حقیقت وہ اس جن شیطان کو پکار رہے تھے. اب حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے, لیکن ادھر وہ جو ایک عورت انہوں نے دیکھی جو اپنے سر میں خاک ڈال رہی ہے. حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا. واپس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. فرمایا اب کام مکمل ہوا ہے. یہ شیطان تھی, جننی تھی, جو لوگوں کو کام کرتی تھی. لوگ اس مندر کو پکارتے تھے, اس بت کو پکارتے تھے, یہ شیطان جننی ان کی مدد کرتی تھی, یہ ان کو وقتی طور پر ریلیکس کرتی تھی. تو اس طرح کہیں نہ کہیں وہ جنات کی عبادت ہوتی ہے. وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے, ڈائریکٹ تو جادوگر کرتے ہیں, لیکن اس طرح مندروں کی آڑ میں, قبروں کی آڑ میں, درختوں کی آڑ میں, درباروں کی آڑ میں انڈائریکٹ جو ہے وہ جنات کی عبادت ہم سے کروائی جاتی ہے اور ہمارا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے. یہ جو جادوگر جو ہوتے ہیں, جو جادو وغیرہ کرتے ہیں غصے پر, وہ بھی جنات کی عبادت. ہاں, وہ جنات وہ واضح سامنے مدد مانگتے ہیں نا, لیکن یہ جو ہے یہ ہمارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے شیاطین جو ہیں یہ مدد کرتے بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ خراب کرتے ہیں اس پر. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے جانا جنات کی ہسٹری کے بارے میں اور جانا کہ جادوگر جو ہے وہ جنات کی کس طرح عبادت کرتے ہیں, تو ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.